लूट मार के माल से आप सदकात करेंगे तो ये वसवसा है शैतानी, इसको झटक दें, ये बुरा ख्याल है। और दूसरी बात ये, एक वसवसा ये भी आता है कि अगर अल्लाह की राह में दे दिया तो माल कम हो जाएगा। कुरान मजीद ने इसको भी बयान किया, फरमाया शैतान न तुम्हें डराता है तंगदस्ती से कि खर्च कर दोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तुम्हें डराता है। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वादा फरमाया, हुजूर क्या फरमाते हैं, मिशका शरीफ में मौजूद है, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं तो सदका कर, सदका देने से माल कम होता ही नहीं। कुर्बान जाए, क्या जुमले हैं, क्या हुस्न है। फरमाया तू खैरात दे, खैरात देने से माल कम होता ही नहीं, इससे कम होता ही नहीं। तारे झड़ सकते हैं, चांद सूरज अपनी जगह छोड़ सकते हैं, करीब ने फरमा दिया है माल कम नहीं होता तो मुसलमानों नहीं होता, हो सकता ही नहीं। सदकात खैरात देने से माल कम, आप यकीन करें इस हदीस पर वजद होता है कि तुम सदकात दो, खैरात करो, माल कम होता ही नहीं। अल्लाह की राह में देने से कमी आती ही नहीं, ये मदीने वाले रसूल ने फैसला फरमा दिया, ये हुजूर ने कह दिया है, तो बात खत्म हो गई। तो ये सारे वसवसे हैं। फिर एक और तबका है जो मजहबी लिबादा ओढ़कर वसवसा अंदोजी करता है। तो मैं अक्सर गुजारिश करता हूं कि ये काबिल रहम लोग हैं, ये बेचारे उलझे हुए लोग हैं, इनको तो खुद पता नहीं इनकी मंजिल क्या है, इनका रास्ता क्या है, किधर ये जाएंगे। मुझे भी एक दफा मिल गए थे एयरपोर्ट पे, तो वो बेचारे आयत भी नहीं पढ़ सकते थे, सिर्फ तर्जुमा ही सुनाते थे, आयत नंबर इतनी तो फलाना इतना तो उसमें फलाना लिखा है। तो मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था तो किसी बंदे को उन्होंने पकड़ा हुआ था, मैंने उनको खड़ा कर लिया, मैंने कहा इस बेचारे को छोड़ें, ये तो सीधा सीधा दुकानदार बंदा, इससे तो कोई दुकान की बात करें, साढ़े नाल गल करना जी साढ़े मतलब दी है, तो आ ना इधर हमारे साथ बात कर, चले दो बातें हो जाएं तेरे साथ। तो मुझे कहने लगे जी ये पर्दा तो नजर का होता है, मौलवी बीबी को पर्दा क्यों कराते हैं, नजर का पर्दा है। तो मैंने उसे कहा कमाल हो गई ये बात आपकी, ये तो बड़ी अजीब बात हुई ना। तो फिर मेरे भाई दिल का पर्दा है ना, फिर आप तिजोरियों में पैसे क्यों रखते हैं, खुले रखे ना पैसे सरेआम। आप कहें जी तकवा तो दिल का है, ना चुराओ, रख के दिखाओ ना, रखते हो बाहर। कहने लगा नहीं वो तो चोरी हो जाने ने। और मैंने कहा भाई इतनी सी बात है, जिस बेचारे को आप परेशान कर रहे थे उसकी वक्ती तौर पे समझ में बात नहीं आ रही होगी, रुपया 4 लाख हो तो बंदे जुमे वाले दिन साथ नहीं लेके आते, हालांकि जुमा पढ़ने आ रहे हैं, बल्कि जूता कीमती हो तो वो नहीं लेके आते, मोबाइल नहीं लेके आते। तो ये वसवसे लोग पैदा करते हैं, बिला वजह इंतशारी माहौल बनाते हैं, ये ठीक नहीं। अपनी जिंदगी में वसवसों से बाहर आए, अपनी तबीयत इस तरह की बनाएं कि जिसके अंदर मुस्बत सोचें हों, और अगर कभी इस तरह का ख्याल आए भी, डिप्रेशन के मरीज, टेंशन के मरीज, उलझी उलझी बातें, थकी थकी बातें न करें। हम अल्लाह रसूल के मानने वाले। मुझे एक बात बताओ, ये हो सकता सही है कि रिस्क मेरे नसीब का था, चला मेरे भाई के घर गया है, ये हो सकता है? हुजूर फरमाते हैं बच्चे के पैदा होने से पहले उसकी उम्र लिख दी जाती है, रिस्क लिख दिया जाता है, चीजें तय हो जाती हैं। ये हो सकता है मेरे भाई के पैसे मेरे घर आने थे, पड़ोसियों के घर चले गए जादू की वजह से, हसद की, ये कैसे हो सकता है? बहलोल दाना से हारून रशीद कहने लगा कि कोई हुक्म हो तो बताइएगा। तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की, फरमाने लगे तेरा रब कौन है? उसने कहा अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है? कहा अल्लाह। फरमाने लगे ये तो नहीं ना हो सकता हारून रशीद कि रब हारून रशीद को दे और बहलोल दाना को भूल ही जाए, ये तो नहीं ना हो सकता। तो जब रब हमारा मालिक कादिर मुतलक है और दिलों के भेद जानने वाला है, तो हम कमजोर बातें क्यों करते हैं? हम ये क्यों कहते हैं हसद हो गया? और मैं एक दो दोस्तों से अक्सर मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला माफ करे, कोई कुदरत को नकले कुफर नबाशत को आपसे जिद नहीं थी कि आपके नसीब जो है वो ठीक नहीं लिखे, आपने मेहनत ही नहीं की जिंदगी में, कोशिश ही नहीं की, सारी जिंदगी छोटी छोटी बातें करके लोगों पे तवज्जो दे के फलाना किधर है फलाना किधर है वक्त जाया कर दिया। इन चीजों से बाहर निकलना है, मेहनत करें। कानून कुदरत ये है कि रोजी के लिए, दुनियादारी के लिए काफिर भी मेहनत करे तो अल्लाह तो उसे भी रोटी देता है। कभी मुशरिक का, ईसाई का, यहूदी का रिस्क बंद किया अल्लाह ने? तो अगर मेहनत करने पे रब उन्हें देता है तो तुझे मुझे क्यों नहीं देगा?
ہم محنت کرنے کو تیار نہیں، کوشش کرنے کو تیار نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کہانیاں بناتے ہیں تو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے زندگی میں بہت ساری چیزیں ہماری غلطیوں کی وجہ سے خراب ہوتی ہیں، لیکن ہم یہ ہیں کہ وہ کبھی جادو کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں ابا نے صحیح طور پہ ہمیں کام نہیں سکھایا، کبھی کہہ رہے ہیں فلانے کی وجہ سے پیچھے رہ گیا۔ اپنی غلطیاں دوسروں پہ نہ تھوپیں، یہ وسوسے ہیں، یہ کمزوریاں ہیں۔ اپنی غلطیوں کو تلاش کریں، ٹٹولیں اپنے آپ کو، اپنے آپ کو ٹٹولیں۔ جب بندہ اپنے آپ کو ٹٹولتا ہے تو اس کی تربیت ہوتی ہے، اس میں احساس پہ۔ ہم نے ساری زندگی دوسروں پہ ڈال کے گزارا کیا، ایسے نہ کریں۔ اپنی کمزوریاں دوسروں پہ ڈال کے تو آپ اور کمزور ہو جائیں گے، اور خود غرض ہو جائیں گے، اور نکمے، اور تھکاوٹ آ جائے۔ اپنے اندر سے وہ چیزیں باہر نکال لیں، وسوسوں کو دور کریں اور کچھ عملی زندگی میں آئیں، اور شکوے بھی کم کر دیں کہ فلانا کیا کر رہا ہے، فلانا غلط ہے، اس سے باہر آ جائیں۔ ہم نے اپنا حساب دینا ہے اللہ کو، وہ دوسرے والے نے اپنا حساب خود دینا ہے۔ اس میں کمزوری ہوگی تو مالک پوچھ لے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے مومن کی یہ شان ہے کہ اسے کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی آزمائش ہو، پیر میں کانٹا چبھ جائے، دکھ ہو، تکلیف ہو، حتیٰ کہ کوئی فکر لاحق ہو، کوئی غم لاحق ہو، اس کی برکت سے بھی اللہ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ ٹینشن بھی آ جائے تو بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو کبھی انسان کو وسوسوں کا آ جانا، خیالات کا بھٹک جانا، یہ کوئی بری چیز نہیں۔ دیکھیں، بعض اوقات لوگ کسی بندے سے شکوہ کرتے ہیں یا اس کی کسی بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یار یہ تو نے کیا کیا، کیوں کہ اسے بندے شریف آدمی سمجھتے ہیں، وفادار سمجھتے ہیں، تو کہتے ہیں یار تو نے یہ تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر کوئی بندہ ہے اسی طرح کا، نہ اس میں کوئی اخلاقی طاقت ہے، نہ کوئی وفاداری ہے، نہ کوئی ظاہری باطنی طہارت ہے، اس پر کوئی شکوہ کیا کرے گا، اس کو لوگ ڈسکس کیا کریں گے؟ تو وسوسے آ جاتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود کیا اور نکال دیا، راندہ درگاہ ہو گیا، تو اس نے رب کریم سے مہلت مانگی تھی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں دنیا ان کے سامنے سجا سنوار کے پیش کروں گا۔ تو مالک نے اسے اجازت دے دی، یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، اجازت دے دی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ تیرے دامے فریب میں کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ تو اللہ نے جب اسے گنجائش دی اپنی حکمت کے تقاضوں کے تحت، تو پھر اسے قوتیں بھی دی۔ وہ خیالات میں، دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ دل کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے شیطان، خیالات پیدا کرتا ہے، آتی ہیں باتیں۔ ایک تیسری بات ہے، وہ یہ ہے کہ کہیں الجھن ہو تو الجھن سے نکل کے آنا ہی کمال ہوتا ہے۔ اگر معاملہ سیدھا سیدھا ہو اور بندہ اس پہ چل نکلے، اور اس کا کمال کیا ہے؟ دیکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جناب سیدھا سیدھا تو ٹھیک ہے معاملہ، لیکن اگر رش ہو اور کھڈے ہوں اور گڑے ہوں تو ان میں جو ڈرائیور گاڑی نکال کے لے آئے اس کو کہتے ہیں کہ اسے طریقہ ٹھیک آتا ہے، یہ سمجھدار ہے۔ وہ میاں بالکل روٹین میں سلسلے چل رہے ہوں تو وہ تو ساری دنیا ہی کام کر لیتی ہے، لیکن وسوسے پورے آئیں، شیطان کام پورا کرے، نفس امارہ پوری چھلانگیں لگائے، لیکن بندہ سب کو جھٹک کے پھر بھی رب رسول کی بات ہی کرے، پھر بھی اللہ رسول کی بات ہی کرے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر اس نے صحیح معنی میں قبولیت حق کا مظاہرہ کیا ہے۔ وسوسے انسانوں کو آ جاتے ہیں، آتے رہتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ کہ ان شیطان للانسان عدو مبین۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن ہے، اعلانیہ واضح طور پر دشمنی کرتا ہے، اس کا مزاج ہے۔ وسوسے آتے ہیں، خیالات بھٹکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو معاذ اللہ تعالی دین کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، خدا رسول کے بارے میں وسوسے آتے ہیں،
انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی ایسی بات آئے نا تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. کیا کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے رب کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. رب کی پناہ میں آنے سے چھٹکے جائیں گے، یہ سارے وسوسے دور ہو جائیں گے. دوسرا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، تکلیف میں ہیں، انہیں وسوسے آنے لگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار دیکھو میں تو جب سے ہوں غریبی دیکھی ہے، بیماری دیکھی ہے، پریشانی دیکھی ہے. او خدا کے بندو، عقیدہ توحید ہے کیا بھلا؟ عقیدہ توحید یہ ہے کہ ہم نے رب کو ماننا ہے اور اس کے ہر فیصلے کو ماننا ہے. تو دنیا کے اندر اگر کبھی کوئی تکلیف آئے تو بندہ مومن تو اسے خدا کا فضل جانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تکلیف آتی ہے تو گناہ لے جاتی ہے. اور حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے رب 2 دفعہ سزا نہیں دے گا. اگر کسی کی غلطیوں کی دنیا میں اسے سزا ملی تو مطلب یہ ہے کہ قیامت میں پھر اللہ معافی ہی عطا فرمائے گا. جو بھول چوک ہو گئی یہاں درگزر ہو گئی تو اس وسوسے کو جھٹکیں. تیسرا، بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، اللہ جانے کیا ہو گیا. آپ نے ناراض نہیں ہونا. پہلے یہ باتیں عورتیں کرتی تھی، اب کافی سارے مرد بھی کرتے ہیں. ان کو بھی کالا جادو ہوتا ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ مینو کسے کیا ہے، تیرا کسے کاروبار بننے ہیں، مجھے فلانے نے یہ بات کی ہے تو فلانے نے. اور مطلب یہ کہ خاتون کو تو گھر میں ہم جا کے سمجھا نہیں سکتے، تو حاجی صاحب کو اور میاں صاحب کو اور محترم حضرت کو بھی سمجھانا بڑا مشکل ہے. چند دن پہلے میں نے زور لگایا ایک دوست کو کہ یار 2 نکاح کیا 6 بہنیں بھی ہوں تو پھر بھی اکٹھا نکاح ہو جاتا ہے. کہندے نہیں کر دے، کہندے نے پارا ہوندا ہے. پورا زور لگایا ہے تو گھر والے تو بعد میں مانیں گے نا. میں اسے نہیں منا سکا جو میرے سامنے بیٹھا تھا. وہ کہنے لگا جی 2 بچیوں کی شادی، اب آپ مہربانی کریں ایک رات کو پڑھا دیں، ایک دن کو پڑھا دیں، کٹھا نہیں کرنا. فلانے کا بھی ہوا تھا تو مسئلہ بن گیا فلانے. وہ یار چھوڑ دے. مسلمان بھی ایسی باتیں کرتا ہے، مومن بھی ایسی باتیں کرتا ہے. کمال ہو گئی بات. کسی نے کہا شہاب الدین غوری سے کہ تلواریں چمک رہی ہیں، تیرا کیا بنے گا؟ وہ کہنے لگا میں مومن ہوں، مجھے میرے رسول نے بتایا ہے کہ موت وقت سے پہلے آتی نہیں، تو یہ نام بھی چمکی تو مر تو پھر بھی جانا ہی ہے. تو ڈر ڈر کے، سہم کے، تڑپ تڑپ کے مرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا. بلکہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمر پر لوگ لوہے کی لباس پہنتے تھے، زرہ پہنتے تھے. آپ نے ایک دن پہننا نہیں تھا تو کسی نے کہا حضور وہ پہنا کیوں نہیں؟ آپ فرمانے لگے اب ڈر نہیں آتا، اور علی نے پشت دکھانی کوئی نہیں تو پشت پہ حملہ کرنا کیوں ہے کسی نے؟ ہم نے تو میدان میں رہنا ہے، سامنے لڑنا ہے. فرمانے لگے اب کوئی مسئلہ نہیں، میں موت پہ جا گروں یا موت مجھ پہ آ گرے، اب اللہ نے سینہ کھول دیا ہے، اب اس نے فضل فرما دیا ہوا ہے، اس نے سمجھ دے دی ہے دین آنے پر. او میرے عزیز، سہم کے رہنا پتہ نہیں کیا ہو گیا. یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں. او جناب ہمارے دروازے کے سامنے نہ صبح کو 2 ہڈیاں پھینک گیا. اوئے ہوئے ہوئے، تو یہ جادو ہے. اور سیاںا بیانا بندہ ہے. اور جی میں 1 بجے گھر میں داخل ہوا ہوں تو کوئی شے نہیں تھی. فجر میں اٹھا ہوں تو ہڈیاں پڑی تھیں، وہ بھی دروازے پہ. میں نے کہا پتہ کیا مسئلہ ہے؟ بچے کھاتے ہیں فاسٹ فوڈ زیادہ، تو کھاتے بھی رات کو ہے. تو کوئی گزرا ہوگا آپ کی گلی سے تو آپ کے دروازے پہ پھینک گیا ہے. کہتے جی نہیں اگے نہیں کدی سٹیاں. میں کیا کوئی چھوڑ دو آپ کی مہربانی. مطلب کن چکروں میں پڑ گئے. اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے. یہ 20 لوگ کہتے ہیں ابھی بھی کہ وہ جی کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی تو اب میں جاؤں کہ یہاں کام پہ نہ جاؤں، واپس آ جاؤں. تو میں کہتا ہوں اگر کالی گاڑی رستہ کاٹ جائے تو